اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی توفیق سے سارے کام انجام پاتے ہیں، اور اسی کی توفیق سے ہم کچھ بولنے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ اسی کی توفیق سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شکر الحمدللہ علی کل حال۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ دین کی اصل روح معاملات کی درستگی ہے۔ اب یہ والا ٹاپک جو ہے نا اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، اس کا کینوس بہت وسیع ہے، اور جب میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ والا اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل فی زمانہ، بلکہ ہر وقت ہر زمانے میں، تو مجھے ایک یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ اس کو میں کس طرح سے اس کا صحیح حق میں کیسے ادا کر سکوں گی، کیونکہ اس کا کینوس بے حد وسیع ہے۔ لیکن بات یہ ہے کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو باقاعدہ جیسے لیکچر ہوتا ہے اس طرح کی فارم میں پیش کرنے کی بجائے ہم اس کو جو ہماری پریکٹیکل لائف ہے اس کے تناظر میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس ضمن میں، اس کو ہم نے ضرور پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ اسی کی روشنی میں ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ ہمارا دراصل دین جو ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لی اور اس میں سے ہمیں ثواب مل جائے گا، یہ بھی ایک بہت بڑا درجہ ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ کتاب ہدایت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کے سارے طریقے بھی بتائے ہیں، حقائق بھی بتائے ہیں، انفس و آفاق کی سب نشانیوں کے اوپر غور و فکر کی دعوت بھی دی ہے، اور انسانی زندگی کے انفرادی معاملات، اس کے اجتماعی معاملات، اس کے گھریلو معاملات، اس کے ہمسایوں کے ساتھ اس کے معاملات، اس کے باہر کے معاملات، اس کے حکومتی سطح کے معاملات، اس کے بین الاقوامی سطح کے معاملات، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی دی ہے، اور وہ رہنمائی اتنی مکمل، اتنی اکمل، اتنی زبردست ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس رہنمائی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے ذہن میں یہ چیز پختہ کر لیں کہ رہنمائی کے لیے ہماری کتاب موجود ہے، رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، تو ہم نے وہاں سے ہی روشنی لینی ہے، وہاں سے ہی ہدایت لینی ہے۔ کیونکہ میں سمجھتی ہوں، پہلے بھی اپنے گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے یہ چیز بیان کی تھی، میں بیان کروں گی، کرتی رہوں گی، اسی نقطے کو بار بار میں بیان کروں گی کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے راہ نجات قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی مضبوطی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی سے ہے۔ تو اس لحاظ سے اب اس ٹاپک کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین تو سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ اس ایک فقرے میں بہت کچھ آپ نے بتا دیا کہ دین کیا ہے، سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ یعنی ہمارا جو دین ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ حسن ذوق عبادات کے ساتھ، شوق عبادات کے ساتھ حسن معاشرت بھی ہو، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، اس کی معرفت انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے، جب اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، پھر وہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہ ہو۔ اگر کہیں ایک بندے کا جو معاملہ ہے دوسرے انسان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی صحیح جڑا ہوا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ جب صحیح طور پہ جڑ جاتا ہے خدا خوفی کی، پھر انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک زمینی حقائق ہیں کہ ہم انسان ہیں، بندہ بشر ہیں، ہمارے چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک انسان سے ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، دنیا کے اور اتنے پریشرز ہوتے ہیں پریکٹیکل لائف میں۔
تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے. پھر تھوڑا سا علمی طور پر بھی سامنے رکھیں چیزیں تو اس کے اندر ایک دلیل ہوتی ہے, ایک وزن ہوتا ہے خالی باتوں کی بجائے نا. تو اس کو بھی ہم ضرور, جو اوتھینٹک جو بات ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہمارا جو دین ہے نا, اس میں سب سے پہلے ہے کہ ایمانیات ہیں یعنی عقائد ہیں, اس کے بعد عبادات کا ذکر آتا ہے, عبادات کے بعد معاملات ہیں کہ ہمارے معاملات کیسے انسانوں کے ساتھ ہیں, پھر اخلاق کا ذکر ہے. تو یہ سارے گوشے اسلام میں موجود ہیں اور اس کا اسلام نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ساری چیزوں کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. اس کا مفہوم حدیث یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا جو بھی تمہارے مطلب ہیں جن کے ساتھ تمہاری تعلق داری ہے, تم وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ ایک آپ کی یہ جو بات ہے نا, یہ مفہوم حدیث ہے, اس کے اندر اتنا وزڈم چھپا ہوا ہے کہ اب اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو اس سے ہمارے بہت مسائل کا حل جو ہے وہ نکل آئے. کہ تم اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دنیاوی چیزوں کا لین دین میں آپ نے کوئی چیز پسند کر لی ہے, کہ کوئی کپڑے کا جوڑا آپ کو پسند آ گیا ہے یا کوئی اور چیز آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے تو وہی آپ دوسرے کے لیے پسند کریں, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے یا غیبت کرے یا ہمیں ڈی گریڈ کرے یا ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے. تو بالکل اسی طرح سے مطلب ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں, بہتر سلوک کریں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہیں, اس ضمن میں بے شمار آپ کے فرامین ہیں. وہ کیا ہے کہ آپس میں کس طرح سے رہنا ہے, رحماء بینہ بن کے رہنا ہے, آپس میں الفت کے ساتھ رہنا, پیار کے ساتھ رہنا ہے, محبت کے ساتھ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون سے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر رب یاد آ جاتا ہے. پھر کیا ہے کہ کون سے بندے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں, وہ لوگ جو کہ چغلی کھاتے ہیں, جو غیبت کرتے ہیں, دوسروں کی لیگ پولنگ کرتے ہیں. تو اس کردار کی روشنی میں بھی ہم نے اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے لوگ پسند ہیں, کن لوگوں کو آپ نے پسند کیا ہے. اب ایک یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں, یہ میں اوریجنل ٹیکسٹ سے پڑھ کے, آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں روزہ, نماز, خیرات اور زکوٰۃ سے افضل بات نہ بتاؤں. تو اشخاص نے پوچھا, جو ارد گرد آپ کے حلقہ تھا, انہوں نے پوچھا کہ آپ ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کروا دو. اور پھر فرمایا کیونکہ جھگڑا کرنا مونڈ دیتا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو بلکہ دین کا صفایا کر دیتا ہے. یعنی یہ جو جھگڑا ہے اس سے اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ دین ہی انسان کا جو ہے نا, انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے. اچھا, اب یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم سامنے رکھیں اور اس کو آج کل کے حالات کے مطابق اس کو ہم تجزیہ کریں تو ہمیں ارد گرد کیا نظر آتا ہے؟ کیا اس طرح سے ہے ہماری ارد گرد کی فضا؟ اس طرح سے ہے کیا ہمارے گھروں میں بہت پیار و محبت کی فضا قائم ہے؟ کیا ہمارے محلوں میں یہ فضا قائم ہے؟ کیا ہمارے ملک میں یہ فضا قائم ہے؟ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں, پیار کے ساتھ رہیں, محبت کے ساتھ رہیں. اگر یہ ممکن نہیں ہے, بالفرض یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سب کے بس میں نہیں ہوتا کہ اتنی پازیٹیوٹی کے ساتھ رہیں اور ہر وقت رہیں, تو ایک چیز تو ہو سکتی ہے اور وہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو, کہ کم از کم پھر تم اپنا منہ بند رکھو. اور یہ بھی تھا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اس خاموش رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اچھی باتوں کا بھی انسان ذکر نہ کرے, بلکہ لڑائی جھگڑے کے معاملات میں یا اس طرح کے معاملات میں جہاں کہ بولنا اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی جو ہے نقصان دہ ہو. تو آج کل کے تناظر میں ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کیا فضا پریویل کر رہی ہے. اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتی, وہ آپ سب سمجھدار ہیں, خود سمجھتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس فضا کو ختم کریں, پازیٹیوٹی کی فضا کو لائیں. ہر انسان جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ہر بندہ عزیز ہے کیونکہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہاں کوئی اچھا ہے, کوئی برا ہے, کوئی الزام تراشی کرتا ہے یا نہیں کرتا,
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے نا، اس کی نظر میں تو سارے انسان جو ہیں بہت محترم ہیں. بات یہ ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھے پہلو ضرور ہوتے ہیں. میرا یہی ماننا ہے ہر انسان کے اندر اچھائی ضرور موجود ہوتی ہے، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کی اچھائی غالب ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ذرا دبی ہوئی ہوتی ہے. پھر اس طرح کے ماحول میں بہتر یہ ہے کہ پازیٹیوٹی کے اوپر فوکس کیا جائے اور نیگیٹیوٹی کو زیادہ نہ ابھارا جائے، تاکہ نیگیٹیوٹی کی فضا پریویل نہ کرے، کیونکہ اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، دلوں میں ایک غبار پیدا ہوتا ہے. تو اس چیز کا ہم نے آج کل کے حالات کے تناظر میں بھی جائزہ لینا ہے، اور ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کیا فرمایا تھا آپ نے، وہ بڑا لمبا چڑا خطبہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ضرور ہمیں، اگر پورا نہیں تو اس کے چیدہ پوائنٹس ہمیں ضرور ہمارے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اور آپ نے یہ فرمایا تھا نا، جب سارے صحابہ جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا نہیں دیا؟ تو آپ نے ایک طرح سے گواہی لی دی. تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا دیا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ اشہد، تم گواہ رہنا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے نا، یہ غائب کو پہنچا دیں. تو یہ جو ہم پہنچا رہے ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جو آپ کو علم ہے نا، جو تھوڑا ہے، بہتا ہے، جو بھی ہے، وہ آگے پہنچا دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن کار رسالت باقی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جتنا بھی آتا ہو کوئی مطلب وہ، لیکن ہو وہ اوتھینٹک، تو وہ آگے پہنچانا ہمارا ایک فرض بنتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے اندر معزز وہ ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے. تو اس چیز کے اوپر ہم نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے. تقویٰ کا مفہوم اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے، وہ علیحدہ ایک ٹاپک ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ڈسکس کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تلقین یہ کی تھی کہ لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس ماہ میں اس بستی کے اندر حرام ہے. کیا تمہیں میں نے پہنچا نہیں دیا؟ یعنی ہر انسان کی جان، مال، آبرو جو ہے دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. اور آج کل تو اس طرح سے ہے کہ انسانی جان کی کوئی ویلیو ہے، انسانی عزت کے اوپر اس طرح حملے کیے جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں ایک میری یہ ریکویسٹ ہوگی، بلکہ اپیل ہوگی کہ آپ سورۃ الحجرات کا ضرور مطالعہ کریں تفسیر کے ساتھ. اس کی بعض آیات میں معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کی طرف نشاندہی بھی کی گئی ہے، اور اس کا حل بھی پیش کیا گیا ہے کہ برے گمان سے تم بچو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی لیگ پولنگ نہ کرو، کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ. تو یہ والی جو چیزیں ہیں نا، انسان کو مطلب دوسروں کا دل آزاری کا باعث نہیں بننا چاہیے. انسان کو مطلب اور کچھ نہیں تو وہ مطلب وہی بات آ جاتی ہے کہ اپنی زبان سے، کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پھر گمان کے بارے میں ہے کہ جھوٹا گمان نہ کرو، کیونکہ انسان کی ہر چیز کا جو نقطہ آغاز ہے وہ سوچ سے ہوتا ہے. اگر انسان کا گمان خراب ہوگا، اس کی سوچ خراب ہوگی کسی شخص کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں، کسی حکمران کے بارے میں، تو وہ اسی برے گمان کی وجہ سے سوچے گا. اس کی سوچ جو وہ بن گئی ہوگی، جو وہ پھر اس کی سوچ ہوگی وہی اس کے زبان پہ ہوگی، اور جو زبان پہ ہوگا وہی عمل میں ڈھلے گا. تو یہ اپنے گمان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کیا ہے، اس کا ہم پڑھ لیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے کچھ نکات بھی ہیں اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے. وہ کیا ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ رہنے چاہیے. اپنی جو ہے نا اپنی نگیٹیوٹی کو نکالنے کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، یہ میری رائے ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ علماء کرام بہتر جانتے ہیں. میری یہ رائے ہے کہ اس میں تقویٰ جو ہے نا، وہ ایک بہت بڑی صفت ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں،
یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو اس لیے یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، ہاں میں نے تیرے راستے کے اوپر قدم بڑھا دیا ہے، لیکن میرے اندر بہت خامیاں ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ میرے اندر بہت خامیاں ہیں۔ اے اللہ تو میری مدد فرما، اور مطلب مجھے تو پاک کر دے، میرا ذہن بھی پاک کر دے، میرا دل بھی پاک کر دے، میری زبان بھی پاک کر دے، میرا عمل بھی پاک کر دے، اور میری نیت بھی پاک کر دے، مجھے اخلاص دے دے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، اور یہ فتنوں کا دور ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اپنے دل کے اندر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ چیز انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اپنا اس نقطے کو بھی جو ہے وہ اپنے دل کے اندر تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی میں ایک بہت بڑی نیگیٹیوٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد ہے، نفرت ہے، بغض ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا تھا وہ حسد اور تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں آدم سے بلند ہوں، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کی نیگیٹیوٹی سے بچا۔ زمین کے اوپر جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی اسی طرح حسد کی وجہ سے ہوا، جبکہ قابیل نے حابیل کو، اپنے ہی سگے بھائی کو، اس دنیا مطلب قتل کر دیا صرف یہ حسد کی وجہ سے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم نے ورک کرنا ہے باقاعدہ، اور دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں بچنا، میں چاہتا ہوں اپنے دل کو صاف کرنا، میں چاہتا ہوں ان برے اوصاف سے بچنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ نیکی کر کے اس کو سنبھالنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، میں عرض کر رہی تھی کہ اسی طرح سے انسان کے جو اندر وہ نیگیٹیوٹی ہے نا، اس کو دور کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ایمان کے راستے پہ انسان آسانی کے ساتھ چل سکے۔ نیگیٹیوٹی کے ہوتے ہوئے انسان دین کے راستے کے اوپر نہیں چل سکتا۔ میں نے تو یہی محسوس کیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان ساری نیگیٹیوٹی کے باوجود کیسے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ جو ایمان ہے نا وہ ایک نور ہے، اور نور اور کثافت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنے دل کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان دہراؤں گی۔ پہلے میں اپنی گفتگو میں نے یہ کہا تھا، میں دوبارہ دہراؤں گی کیونکہ یہ چیز بہت اہم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اگر صحیح سالم ہے تو تمہارا تمام جسم صحیح سالم ہے، یہ اگر فاسد ہے تو تمہارا تمام جسم فاسد ہے۔ دیکھو وہ دل ہے، کیونکہ دل کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کا نور آتا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک جو اترا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اترا تھا، قلب کے اوپر نازل ہوا تھا، وہ ذہن کے اوپر یا کسی اور اعضائے جسم کے اوپر نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کے اوپر ہمیں خاص ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے ایکشن آف ہارٹ کہتے ہیں نا، یہ نیگیٹیوٹی، غصہ، نفرت، بغض، یہ والی چیزیں۔ اور دیکھیں اس کا نقصان انسان کو خود ہی ہوتا ہے، کسی اور کو بعد میں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، سیانے کہتے ہیں کہ بدخواہی وہ زہر ہے جو کہ انسان کو پہلے خود پینا پڑتا ہے۔ تو اس چیز کا ہم نے خاص دھیان رکھنا ہے۔ اس زمن میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک حیران کن سوال ہے، جب یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں نا تو وہ باقاعدہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ مفہوم ہے اس روایت کا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو تم نے میری بیمار پرسی ہی نہیں کی۔ تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ، تو اللہ ہے، تو ان ساری نقائص سے پاک ہے، اور تو خوبیوں کا مجموعہ ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا
کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی بیمار پرسی کرتا تو تو میری رضا کو اس کے پاس پاتا۔ پھر اسی طرح سے اور بھی بیان ہے اس بارے میں کہ میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے فراہم نہیں کیے، مجھے بھوک تھی، پیاس تھی، یہ پوری روایت ہے، کافی لمبی روایت ہے، تو تم نے اس کا انتظام نہیں کیا۔ اگر تو انتظام کرتا ان میری ضروریات کا تو تو میری رضا کو پا لیتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ اچھے معاملات میں ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ نکات ہمیں ملتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہے دل دماغ کے دریچے کھولنے کے لیے نا، ایک مفہوم حدیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، آپ نے ہو سکتا ہے بارہا پڑھی ہو یا سنی ہو، لیکن اس کا ذکر بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس ضمن میں کہ کئی دفعہ انسان جو ہے نیکی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نیکی کر لیتا ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو سنبھالنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایک ہے مفلس کون والی حدیث۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم بھی ہوں گے، دینار بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا قیامت والے دن جس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، حج بھی ادا کیا ہوگا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی جا رہی ہیں جن کی حق تلفی کی ہوگی، اور پھر بھی حساب پورا نہ ہوگا تو پھر ان کے گناہ بھی اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر آگے پڑھتے ہوئے بتاتے ہوئے بھی زبان رکتی ہے، اور پھر اس شخص کو ان نیکیوں کے باوجود جو اس نے کی ہوں گی، جو حق تلفی کی ہوگی، اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، یہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اس کی توفیق سے جو تھوڑا بہت کوئی نیکی کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہم اترائیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کریں، اور حق تلفی سے بچیں، لوگوں کی دل آزاری سے بچیں، لوگوں کو جوڑنے والی باتیں کریں، آپس میں ملانے والی باتیں کریں۔ یہی ساری اسلام کی تعلیمات میں سے یہی ہمیں ملتا ہے۔ اگر میں نے تو جو سمجھا ہے اسلام کو، وہ یہی سمجھا ہے کہ اسلام کا اگر ایک لفظ میں تعارف کرایا جائے تو کیا ہے؟ ہمارے تو دین کی ابتدا ہی السلام علیکم سے ہوتی ہے، اور السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اور یہ تم پر سلامتی جو ہے نا، یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، اس کا بھی اگر مفہوم بیان کریں تو اس کا بہت لمبا چوڑا مفہوم بنتا ہے کہ میری ذات سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، میری زبان سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، میرے قول سے، میرے عمل سے، میرے اعضاء سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا، تمہارے اوپر سلامتی ہو، دنیا کے بھی آخرت کے بھی۔ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ محبت، اس کے بندوں کے ساتھ محبت، اور پھر یہاں تک ذکر ہے کہ جانوروں کے ساتھ محبت۔ اس طرح سے کئی واقعات ملتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا کہ اس ٹاپک کا کینوس بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں دہرا دیتی ہوں کہ کس طرح سے وہ نماز کا بھی اہتمام کرتی تھی، اس خاتون روزے کا بھی اہتمام کرتی تھی، لیکن اپنی زبان سے اپنے ہمسایہ کو تکلیف دیتی تھی، تو پھر اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اس ضمن میں آپ سے میری درخواست ہے کہ سورۃ النساء کی کچھ آیات ہیں، اس میں باقاعدہ یہ پوری ترتیب دی گئی ہے، اس کو بھی آپ ضرور اسٹڈی کریں۔ اس میں پھر انہوں نے ترتیب بتائی ہے کہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے، پھر رشتہ داروں کا حق ہے، پھر یتیموں کا حق ہے، مساکین کا حق ہے، پھر آپ کے پہلو کے ساتھی کا حق ہے، آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ جو کوئی بیٹھا ہوا ہے اس کا حق ہے، ایون آپ کیو میں لگے ہوئے ہیں تو اس کا حق ہے، اگر آپ چھینکتے ہیں تو پھر چھینک کے جواب دینے کا حق ہے، جنازے پہ جانے کا حق ہے۔ یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارا دین ایک خوبصورت، پیاری اور خوشیوں والی، برکت والی زندگی چاہتا ہے کہ انسان جیے،
وہ اس جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا کو جنت بنائے، اپنے قول سے، فعل سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار سے گواہی دی. نبوت مطلب جو آپ کی بعثت ہوئی وہ تو 40 سال کے بعد ہوئی تھی نا، تو اس سے پہلے آپ نے اپنے کردار سے گواہی دی تھی. 40 سال اس سے پہلے ہی لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے نا، کہ آپ انتہائی سچے ہیں، انتہائی امانت دار ہیں. تو یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے. پھر یہ ہے کہ خاص طور پر نیکی کا یہ معاملہ کرتے ہوئے نا اپنے والدین کے حقوق کی جو اہمیت ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا ہے، جس میں یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس کے لیے پھر سورۃ بنی اسرائیل میں بھی ہے، پھر سورۃ لقمان میں بھی جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے تو اس میں بھی والدین کے ادب کا حکم ہے. اور پھر وہ ساری آیات کو ہائی لائٹ کر کے نا، تو وہ ضرور آپ اسٹڈی کریں اپنے طور پر بھی، کیونکہ ابھی موقع نہیں ہے کہ اس کی میں تفصیل میں جا سکوں. تو یہ بھی پیش نظر رہیں. پھر صلہ رحمی کے بارے میں اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں کشادگی ہو، اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کریں. تو اس کے بارے میں بھی کافی احادیث ہیں. اور ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر آپ ایسے ہی کہہ رہے ہو تو آپ ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو. یعنی اگر رشتہ دار جو ہیں نا اچھا سلوک نہیں بھی کرتے نا، پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے. دیکھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور اس کے جواب میں آپ بھی نیکی کرتے ہیں تو یہ تو وہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے اور صرف اس نیت کے ساتھ آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتے ہیں تو یہ ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. اور صلہ رحمی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی تاکید کی ہے. پھر اس کے علاوہ یتیموں کے حقوق ہیں کہ وہ شخص، یہ مفہوم حدیث میں سے ہے کہ جو کہ یتیم کے کسی نے نا اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ آپ یتیم کے سر پر آپ ہاتھ رکھو، تو آپ ہاتھ رکھو گے تو سر کے جتنے بال ہوں گے تو اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. اور اس طرح کی بے شمار احادیث ہیں، بے شمار تعلیمات ہیں. مراد صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں. جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے، ڈسکس کیا ہے، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکات تو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں نا، کچھ نہ کچھ تو ہم لے کے اٹھیں. اور یہی ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے، میں بھی بیان کر رہی ہوں، آپ یہ سنتے بھی ہوں گے. اس میں سے اکثر چیزیں وہی ہیں جو آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے، ایمان کی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کو بالیدگی ملتی ہے، اس کو آبیاری ملتی ہے. وہی چیزیں جو ہمارے ذہن کے پچھلے خانے میں گئی ہوتی ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں. ہم پھر کچھ نہ کچھ انسان پھر کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کی ذات سے کیونکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ کسی کی حق تلفی نہ کرے، کیونکہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اب یہی میں عرض کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں برکت ہو. اور زندگیوں میں برکت، عمر میں برکت اور رزق کی کشادگی کے لیے صلہ رحمی کہ خاص طور پر اگر اس چیز کو ہم پکڑ لیں نا، صلہ رحمی کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی میں نے جو شروع میں بیان کیا تھا کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ 2-3 چیزوں کو بھی ہم پکڑ لیں نا اور جوڑنے والے بنو تم، تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی. اور ایک اور اہم نقطہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ابھی میں کلوز کرنے لگی تھی مجھے یاد آیا کہ ان رشتوں میں ایک بہت اہم رشتہ جو ہے وہ خاوند اور بیوی کا رشتہ ہے. اس رشتے کے اوپر یہ کیونکہ خاندانی اکائی ہے، اس کے اوپر اس کی بہتری میں، اس کے جڑنے میں ایک خاندان کی بہتری ہے، پھر ایک معاشرے کی بہتری ہے، پھر اولاد کی اچھی تربیت اسی کے دائرے میں آ جاتی ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. خاتون کہتی ہے کہ میرے آپ حق ادا کرو، مرد کہتا ہے کہ آپ میرے حق ادا کرو. بات یہ ہے کہ اگر سب لوگ جو ہیں نا صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور اپنے فرائض ادا نہیں کریں گے تو اس طرح سے خاندانی زندگی جو ہے نا اس میں پائیداری نہیں پیدا ہوتی. ہر بندہ اپنا اپنا حق اپنا جو فرض ہے اس کو ادا کرنے والا بن جائے اور وہ کوشش کرے رشتوں کو نبھانے کی.
وہ کہتے ہیں نا، سیانے کہتے ہیں کہ تم اللہ کا نام لے کے رشتے قائم کرتے ہو اور پھر تم بھول جاتے ہو، پھر تم ظلم کرتے ہو، پھر تم زیادتی کرتے ہو. تو اس ضمن میں بھی بہت ورکنگ کی ضرورت ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعائیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں یا شوہروں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانا اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا دینا. پھر اللہ تعالیٰ سے انسان درخواست کرے، اس کے آگے جھکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور یہ درخواست کرے کہ یا اللہ ہمیں جوڑنے والوں میں سے بنانا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر پہ جوڑے رکھے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خیر پھیلانے والے ہوں، اور ہمیں نیگیٹیوٹی سے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور ہماری نسلوں میں سے خیر برآمد ہو. والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بتاتے ہوئے کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواستگار ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام.